الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ عن سعید المقبری عن ابیہ انہ سمع ابا سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وضعت الجنازۃ واحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدمونی۔ حضرت سعید مقبری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اگر وہ نیک ہے یعنی میت اگر نیک ہے، فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِی، اگر وہ نیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کر چلو۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر وہ نیک نہیں ہے، قالت یا ویلہا این تذہبون بہا یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان ولو سمعہ لصعقہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نیک نہیں ہے تو پھر وہ واویلا کرتا ہے، کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی یہ آواز سوائے انسانوں کے کائنات کی ہر چیز سنتی ہے، یعنی جو میت جب اس کا جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو کہتا ہے، جو میت کہ مجھے نیک ہے تو کہتا ہے جلدی لے کر چلو، اور نیک نہیں ہے تو کہتا ہے کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے، تو اس کی یہ آواز کائنات کی ہر شے سنتی ہے سوائے انسانوں کے۔ اور حضور نے فرمایا کہ وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَعِقَ، اگر انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ بے ہوش ہونا معمولی بات ہے، اگر انسان مردے کی اس آواز کو سن لیں تو قریب ہے کہ وہ بھی مر جائیں، یعنی اس کی آواز سن کے جو لوگ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں وہ بھی مر جائیں، اس آواز کی دہشت کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے ان کی بھی ڈیتھ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو نیک ہے وہ کیوں کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کر چلو؟ اس لیے کہ اس نے نیک عمل کیے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ آگے بھی میرے لیے خیر ہے، بہتری ہے، اور اگلی حدیث میں یہ آ جائے گا کہ اس کے لیے آگے بہتری ہوتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے میرے لیے بہتری ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کر چلو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو نیک ہوتا ہے جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے یعنی وقت نزا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کے جلوے دکھائے جاتے ہیں۔ جو نیک انسان ہے جس نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں، مرتے وقت اس کو اللہ تبارک و تعالی کی قدرتوں کے جلوے نظر آتے ہیں، تو پھر وہ اس لیے کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کر چلو تاکہ میں دوبارہ ان جلووں کا نظارہ کر سکوں۔ اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو پھر اس کو وقت نزا بھی تکلیف ہوتی ہے، یعنی سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کو پھر پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی نیک عمل بھی نہیں کیا تو اب قبر میں بھی میرے لیے عذاب ہے، میں نے عذاب میں مبتلا ہونا ہے، وہاں بھی میرے لیے سختی ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے نہ لے کر جاؤ۔ اتنی دردناک آواز میں وہ میت یہ الفاظ پکار کر کہتا ہے، واویلا کرتا ہے کہ اگر اس کی یہ آواز انسانوں کو سنا دی جائے تو پھر انسان اس کو کفنانا بھی چھوڑ دیں، اس کا جنازہ پڑھنا بھی چھوڑ دیں، اور اس کو دفنانا بھی چھوڑ دیں، اور قریب ہے کہ اگر اس کی آواز سنیں تو آقا نے فرمایا کہ وہ بے ہوش ہو جائیں اگر اس کی آواز وہ سن لیں۔
عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازۃ فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونها وإن تک سوا ذلک فشر تصنعونہ عن رقابکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کو جلدی لے کر جایا کرو، اگر وہ صالح ہے تو تم اسے خیر کی طرف لے کر جا رہے ہو، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو تم اس کے شر کو اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو، اس کے شر سے محفوظ ہو رہے ہو۔ یعنی اگر وہ نیک ہے تب بھی جلدی لے کر جاؤ، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تب بھی اس کو جلدی لے کر جاؤ، اس کو دفناؤ، قبر کے حوالے کرو، ہر حال میں اس کو قبر کے حوالے کرو۔ نیک ہے تو فخیر تقدمونہا، تو تم اس کو بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہو، خیر کے حوالے کر رہے ہو، اور اگر وہ بدکار ہے، شریر انسان ہے، تو تم ایک شریر انسان کو اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو، لہٰذا ہر حال میں اس کو جلدی دفناؤ۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل دین کے برعکس ہے، ہم میت کو رکھ دیتے ہیں، بیچارہ 24 گھنٹے میت گھر میں پڑی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر جنازے میں بھی ہمارا ایک عجیب ہی رواج چل پڑا ہے کہ جنازے کے ساتھ بھی ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، بڑا لمبا ایک ہمارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جنازہ جب پڑھا جاتا ہے اس کے بعد بھی دفنانے تک ہم اس کے ساتھ بڑا غلط سلوک کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کے کوئی عزیز و اقربا، اس کے خاندان والے وہاں موجود نہیں ہیں تو ان کے انتظار میں یا تو جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو قبر کے باہر رکھ دیتے ہیں، یا پھر قبر میں دفنا کے اوپر سے تختہ ہٹا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دین کے خلاف ہیں، دین میں کوئی اہمیت نہیں ہے، جائز نہیں ہے یہ سارے کام، لیکن تمام لوگ کرتے ہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کو ہر حال میں جلد از جلد قبر کے حوالے کرو، نیک ہے تب بھی، برا ہے تب بھی اس کو قبر کے حوالے کرو۔ نیک ہے تو اس کو بہتری کے حوالے کر رہے ہو، اور اگر وہ برا ہے تو اپنی گردنوں سے تم اس کا شر اتار رہے ہو، اس کے شر سے تم محفوظ ہو رہے ہو۔ ہر حال میں اس کو قبر کے حوالے کرنا چاہیے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جلدی چلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ میت جو کہتی ہے کہ میت بھی کہتی ہے کہ جلدی لے کر چلو اگر وہ نیک ہے، تو جنازے والے بھی بعض دفعہ جلدی چلتے ہیں۔ اس جلدی چلنے سے مراد یہ نہیں کہ جنازہ لے کر دوڑا جائے، دوڑنا بھی مراد نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل آہستہ چلا جائے۔ میانہ روی، عام رفتار جو میانہ روی کی ہوتی ہے اس کے ساتھ چلا جائے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ جنازے کے آگے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ دائیں کچھ بائیں کچھ پیچھے، تو ٹھیک ہے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے۔ اس پر میں پورا درس دے چکا ہوں کچھ دن پہلے کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ بعض جنازوں کے آگے بھی حضور چلے ہیں، ابو بکر صدیق بھی آگے چلے، فاروق اعظم بھی آگے چلے، لیکن آخری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کا جو طریقہ کار تھا وہ جنازے کے پیچھے چلنا تھا، تو پیچھے چلنے کا حضور نے حکم بھی دیا ہے، تو پیچھے چلنا افضل ہوگا۔ ابن ابی شیبہ کے اندر ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو جب لے کر چلو تو درمیانی رفتار سے لے کر چلنا اور جنازے کے پیچھے چلنا، اس لیے کہ جنازے کے آگے فرشتے چلتے ہیں۔ اب یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جنازے کے آگے فرشتے چلتے ہیں، مومن کی کتنی بڑی شان ہے۔ آپ غور کریں اس بات پر کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ میرے جنازے کو درمیانی رفتار سے لے کر چلنا اور جنازے کے پیچھے چلنا، کیونکہ جنازے کے آگے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب مومن، آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر مومن کی بلند شان ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو اس کے جنازے میں اللہ کے فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہے، اگر وہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے، دین اسلام پر عمل کرنے والا ہے، تو اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی میت کو لوگوں کے لیے نہیں روکنا چاہیے۔ اب یہ ساری باتیں آپ دیکھ لیں، ہمارے اندر ایک بات بھی اس میں سے نہیں ہے کہ ہم یہ سارے کام الٹے کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کی میت کو لوگوں کے انتظار میں نہیں روکنا چاہیے، لیکن ہم لوگوں کے انتظار میں اس کو میت کو رکھ دیتے ہیں۔ کتنی دیر پڑی رہتی ہے میت، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، بعض اوقات پوری رات گزر جاتی ہے۔ تو یہ چیز شریعت کے سخت خلاف ہے۔
طبرانی نے بھی ایک روایت کوٹ کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کو مت روکو، جلد قبر میں پہنچا دو، مت روکو اس کو۔ اب وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کو اب قبر ہی اس کا ٹھکانہ ہے، قبر ہی اس کی منزل ہے، تو اس کی منزل پر اس کو پہنچا دو۔ تو ہم بالکل اس کے برعکس چل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت خود بھی اگر نیک ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے کر چلو، اور اگر بدکار ہے تو کہتی ہے مجھے آہستہ لے کر چلو۔ یہ نقطہ میں آپ کو واضح کر چکا کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو نیک ہے اس نے اللہ کے جلوے دیکھے ہوتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کے، اللہ کی رحمتوں کے جلوے اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وقت نزا بڑی خوش اسلوبی سے اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، تو وہ ان نظاروں کے لیے کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کر چلو۔ اور بدکار جو ہے اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے جان کنی کے وقت نزا، سخت تکلیف ہوتی ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، تو اس کو آگے اللہ کا عذاب نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ آہستہ چلو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔